السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے روزے قبول فرمائیں، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں، آمین، اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیں۔ بہت ساری جگہوں پہ آج لیلۃ القدر ہے، مطلب جاگنے کی رات ہے، اور اللہ کرے منہ سے نکلے تو اللہ اسی کو شب قدر بنا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب تو کوئی نظر آتا ہم ایسے کرتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ اولون میں سے سابقون میں سے ہو گئی؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، الحمدللہ۔ تھوڑی سی ہمت لگتا ہے تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، روزے بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑی سی اور کھانے کا بھی دل نہیں چاہتا نا، جب بالکل آخری روزے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا اور ہمت طاقت میں کمی آ جاتی ہے نا کھانے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے سے دن رہ گئے، بس خوب مشقت کرنی ہے اب انشاءاللہ۔ ابھی یہی افطاری سے شروع ہو گیا الحمدللہ، جاگنے کی رات، تو اس میں خوب جتنی توفیق ہوئی مجھ سے، خیر، لیکن یہ کہ خوب عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، تو ہمیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کہ خوب بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کرے اللہ میں قیام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تراویح تو پڑھیں گے، لیکن مڈ نائٹ میں اور پھر تہجد میں اللہ کرے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، آمین۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے روزے؟ بتائیں، اللہ سے دعا ہے وہ قبول فرمائے، بس ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، مقبولیت کا درجہ دے دے رب العالمین اسے، اور جو ہماری ایج ہے اس کے حساب سے اللہ کرے کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے، اپنے حساب سے تو ہم صحیح رکھ رہے ہیں الحمدللہ، رب العالمین بس قبول فرمانے والے، آسان کر دے جو باقی رہ گئے روزے ہمارے لیے، آمین آمین۔ چلیں آج جو ہے میں، کیونکہ ظاہر ہے یہ عشرہ ایسا ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے، جو وائرس ہے اس کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت ختم کر دے، آنن فانن جیسے آیا تھا آنن فانن ختم ہو جائے، آمین۔ اور دوسرا ہمارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ جتنے بھی ہمارے، اور جانے انجانے میں پتہ نہیں کتنے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کبیرہ، اللہ نہ کرے ہم سے کبیرہ گناہ ہوا ہو، تو نماز جیسے وہ کبیرہ گناہ جن پہ حد مقرر ہیں، الحمدللہ میں ہمیں محفوظ رکھے اس سے، لیکن ایک جرنل ٹرم کے طور پہ یوز کر رہی ہوں کہ اگر کبیرہ گناہ ہوئے ہیں تو سچی توبہ، توبۃ النصوح بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی جب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا کہ توبۃ النصوح جو ہے سچی توبہ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، بہت ڈیٹیل میں حدیثوں کے ساتھ ہے، قرآن کا حوالہ بھی بہت ہے، لیکن میں نے بہت مختصر کر کے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں، تاکہ ہم اسے جلدی سے مطلب وہ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ انشاءاللہ کل کروں گی، لیکن دعائیں جو ہیں وہ میں نے نکالی ہیں، جو جامع دعا ہے، کل ٹیوزڈے کو سید الاستغفار کی تھی، آج یہ دعا کر لیں گے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کچھ دعائیں سکھا چکی ہوں، وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ توبہ استغفار کا جو فائدہ فضیلت وہ کیا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہے کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور بہت سارے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، ان فضائل کو جاننے سے مطلب ہمارے دل میں توبہ استغفار کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر ہم نہ صرف توبہ استغفار کریں گے بلکہ اسے زندگی کا معمول بھی بنا لیں گے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جو شخص توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر غم سے نجات دیتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی ایک روایت ہے کہ ایک صحابیہ اور ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے بیٹے کو کسی نے قید کر لیا ہے، اور خبر ملی ہے کہ اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. تو وہ جب گھر جاتے ہیں تو کثرت سے استغفار کرتے ہیں. تو رات کے وقت کسی لمحے وہ جو ان کا بیٹا تھا اس کی بیڑیاں اچانک ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، لوہے کی اتنی بھاری بھرکم بیڑیاں خود بخود کیسے ٹوٹ گئیں. تو وہ گھبرا کے باہر بھاگتا ہے اور ایک اونٹ پکڑتا ہے اس کو، اور بیٹھ کے اور گھر کی طرف دوڑ لگاتا ہے. وہ تو اس کے پیچھے جو اونٹ دوسرے بندے ہوئے تھے باڑے میں، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں، بہت سارے اونٹ. یہ جب گھر پہنچتے ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. پھر وہ سارا قصہ جو بچہ ہے وہ ماں باپ کو بتاتا ہے. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لڑکا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، کہ اس طرح یہ ہوا میرے ساتھ، اور پھر میں جو اونٹ تھا جس پہ میں دوڑ میں نے لگائی تو وہ دشمن کا تھا، میرا تو نہیں تھا، اور اس کے جتنے اونٹ تھے وہ بھی میرے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت سے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہیں آزاد کر دیا، اور دوسرا ایسی جگہ سے تمہیں روزی دی، رزق دیا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں تھا، تو یہ تم رکھ لو. تو اسے سارے اونٹ دے دیے. تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایمان کامل ہو اور بندہ استغفار کرے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نوح میں، سورہ تحریم میں، اور سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہوں پر بھی اس کا بہت ذکر آیا ہے. اور پھر حدیثوں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ استغفار کرنے کے کیا فوائد ہیں. تو کیونکہ ماں باپ پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پریشانی سے نجات دی. پھر مشکلات سے نجات دیتا ہے، جیسے وہ بچہ مشکل میں تھا. پھر تنگ دستی دور کر دیتے ہیں، یعنی مال و دولت میں فراوانی کر دیتے ہیں، رزق میں کشادگی کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہ ہو. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو یہ قصہ مختصر سنایا، کیونکہ یہ زندگی سے ریلیٹڈ قصہ تھا، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو سنا دوں. پھر مسلدھار بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ. کثرت سے استغفار جو کرتے ہیں نا، تو بہترین مسلدھار بارش جو کہ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اور پھر کثرت سے استغفار سے جو مال میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، اولاد میں بھی ترقی ہوتی ہے. ایک صحابی جو تھے، وہ ایک شخص یہ حضرت حسن کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں. تو آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اولاد کی کثرت بھی اس میں کرتے ہیں ماشاء اللہ. مطلب اگر آپ کثرت کا مطلب ہے کہ ترقی دیتے ہیں، زیادہ اولاد. جیسے بعضوں کو بیٹے چاہیے، اس میں تو بیٹے کا بھی ذکر ہے. ایک جو سورہ نوح ہے میرا خیال اس میں بیٹے کا ذکر ہے. اچھا، باغات میں اور نہریں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں ایک اسی طرح حضرت حسن کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میرے پاس باغات تو ہیں لیکن اس میں پھل نہیں ہیں. تو آپ نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو. تو ہر جو مشکل ہے، اگر کسی پر رزق کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، اور بیٹوں کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اگر جب کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور آپ کے لیے جو نہریں بہاتے ہیں، باغات وغیرہ جو اس میں لگتے ہیں، تو اس کے آپ کے لیے روزی کے ذرائع اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر سیاہ دھبا بن جاتا ہے. تو وہ جب استغفار کرتا ہے تو سیاہ دھبا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں. اور اگر وہ بندہ استغفار نہیں کرتا تو وہ دھبا اتنا، مطلب کالا دل اتنا زیادہ وہ دھبا پھیل جاتا ہے کثرت گناہ سے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. تو جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑے سے بڑا گناہ، جب آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو بڑے سے بڑا گناہ جس میں شرک عظیم سب سے بڑا گناہ،
پھر جو زنا ہے، نفاق ہے، کفر ہے، یعنی ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے. اچھا یہ شرائط کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو بھی معاف کر دیتا ہے جو کسی شخص نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ تمام گناہ کے کام چھوڑے. ہر بندہ جو استغفار کرتا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی 11 خوبیاں جو میں نے بتائی ہیں، 11 فضائل جو میں نے بتائے ہیں استغفار کرنے کے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس پہ شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ایک تو شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے، وقت نزاع سے پہلے، پھر قیامت کی کوئی بڑی نشانی واضح اس سے پہلے استغفار کرنا ضروری ہے، یعنی اور وہ بھی توبۃ النصوح ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا اور 12ویں اس کی جو فضیلت ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا، یعنی ایک بندے نے قصور کیا، پھر وہ بندہ معافی مانگے، اور جس سے معافی مانگے تو وہ انعام بھی دے ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو سچی توبہ پہ اس کی جو گناہ ہے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور سچی توبہ کرنے والے کے لیے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے انسان کے لیے، میں نے جیسے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، اسے اتنے راستے بتائے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ مانگ لو، وہ مانگ لو. اور پھر ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے، پھر دوسرے گناہ پہ اڑ جاتا ہے، گناہ سے ہٹتا نہیں ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، اور گناہ میں وہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے، اور اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اپنے لیے بھی، ہم سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی، ان سے بھی کہیں، لوگوں سے بھی کہیں، جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے پہنچے، اللہ اسے پہنچائے. اور جو لوگ فوت ہو چکے ان کے لیے بھی ہمیں کرنا ہے. یعنی ہم نے کہنا ہے کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے تیرے مومن بندے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور جو گزریں گے آنے والے مہمان، ان سب پر گناہوں کے دروازے بند کر دینا، سب کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ. جو بھی بے شعوری سے گناہ ہوئے آپ معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے مطلب تمام امت کے لیے بھی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے. تو چلیے یہ دعائیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ جامع دعائیں سید الاستغفار کے بعد جامع یہ والی ہے، ٹھیک ہے. یہ جنرل استغفار ہے، اور اسی طرح کی ایک اور دعا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جیسی دعائیں میں نے اکٹھی کر لی تاکہ ہم اسے پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تھوڑی میری آواز آپ لوگوں کو ہلکی لگے گی، تھوڑی سی ایکچولی تھوڑی انرجی کم ہے، لیکن انشاءاللہ آواز آپ تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے دعائیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مجھے دیکھا یہ بھی میں بھول جاتی ہوں آج کل نا، جو میں خیال پڑھ لیتی ہوں اگر پڑھی بھی ہیں تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد آ گیا، میں نے پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین. اچھا یہ جنرل استغفار ہے، جو چھوٹا استغفار ہے. اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ، یا بھول گیا ہے، تو کم از کم استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے. رو پڑھیں گے، رو اللہ. اچھا اس کے بعد اس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. استغفر اللہ. اچھا دیکھیں یہ تجوید سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو سکھا رہی ہوں نا، تجوید مسٹ ہے. آپ لوگ جو بھی پڑھتے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ قبول کریں رب العالمین. لیکن اب جن کو تجوید کا پتہ چل گیا تو وہ بغیر تجوید کے وہ نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھیں گے تو جان بوجھ کر گناہ کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کوشش کریں گے، اٹک کر پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، لیکن تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب پڑھیں گے جو ہے استغفر اللہ العظیم، ملتا جلتا ہے نا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم.
العظیم، میں عظیم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. الذی لا الہ الا، الذی لا الہ الا، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی، هو الحی القیوم، قیوم، میم کے پاس تھوڑی سی چلے گی، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. وَأَتُوبُ یہ اقصى الحلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے. پھر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بھی دعا پچھلی دعا سے. اچھا دیکھیں اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، اس کے پہلے ترجمہ پڑھتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جو اللہ کے ناموں کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ فوراً عرش پہ پہنچتی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. فوراً اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ صفات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے استغفر اللہ العظیم، میں عظیم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا روایت کیا ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں عظیم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو اللہ اسے بخش دے گا اگرچہ کہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو. آپ دیکھیں ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے، لیکن جب وہ سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دعا جب وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے. یہ کم از کم آج 100 اس کی تسبیح میں نے 100 ٹائمز لکھا ہے، اس کی ضرور 100 ٹائمز پڑھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا دوسری دعا بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ہے، اور انہی سے ہی روایت ہے، ٹھیک ہے. حضرت زید جو ہے انہی سے ہے مروی ہے، اور یہ بھی اس میں بس یہ فرق ہے کہ عظیم نہیں، العظیم نہیں ہے، اس میں بس ہے استغفر اللہ الذی، ٹھیک ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، قیوم، واتوب الیہ، ٹھیک ہے. تو یہ مانگ لیں، وہ مانگ لیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ ایک صفت اور اللہ تعالیٰ کی شامل ہو گئی. اچھا یہ جو الحی القیوم 3 جگہ اس میں قرآن پاک میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب بیان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں، اگر یہ والی دعا اگر وہ مختصر لگتی ہے آپ لوگوں کو، اور یہ اگر آپ اس صفت کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو صرف وہی یاد ہے، اگر وہ کہنے میں جس صرف وہی یاد ہے وہ، تو وہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ خود کر لیں، دونوں پڑھنا چاہتے ہیں تو دونوں پڑھ لیں. اچھا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا. اچھا یا آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دیا الذی سے شروع کر کے اللہ تک، ٹھیک ہے. پھر هو الحی القیوم تک پڑھ لیں، واتوب الیہ، تو 4 جملے ہو جائیں گے. اس کو ایک جملے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے آپ؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے. اور آپ اسے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میں نے یہاں سانس توڑی، میں نے یہاں سانس توڑی، میں نے یہاں سانس توڑی. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ لوگوں کو لگے آسان آپ لوگ ویسے کر لیں، پریکٹس سے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹائم اوور ہو گیا یا نہیں؟ ہاں اوور ہو گیا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ ایسے کریں کہ اس کو خوب اچھے سے پریکٹس کر لیں، اور یہ ابھی ریکارڈنگ آپ لوگ کے پاس آ جائے گی تو اسے بار بار سن سکتے ہیں. اور ابھی تو بہت سارے دن باقی انشاءاللہ، جاگنے کی راتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لوگ ذکر اذکار میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. سحری کے وقت میں نے آپ لوگوں کو شاید بھیجا بھی تھا کہ یہ سحری جب آپ کر لیں اس کے بعد یہ، کیونکہ جو تہجد کا وقت ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس وقت کی دعا ہر حال میں قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو استغفر اللہ یہ اس طرح آپ لوگ پڑھیے گا اور پڑھتے رہیں. چھوٹا سا ذکر ہے اور سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب کے لیے دعائیں ہیں، سب کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا ہے، اپنے پرایوں کے لیے دعا ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اور جو مسلم نہیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیماری ہے ان کے لیے ہدایت کا سبب بنائے انہیں، اور ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل کرے، متقی بندوں میں بھی شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے، یہ کثرت سے مانگے کہ اللہ ہمیں صلہ رحم بنا دے، ہمیں بدگمانیوں سے نجات دے دے، کیونکہ بہت بدگمانیاں ہوں گی بے انتہا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تھوڑی دیر میں مجرم بن جاتے ہیں بغیر اسے پتہ ہوئے. بہت سارے اتنی بچیاں مجھے بتاتی ہیں کہ یوں ہم پہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانیوں سے نجات دے، ہماری نیتیں صاف کر دے، ہر ایک کے لیے ہمارا دل خوبصورت ہو جائے. دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.